Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. پیسہ اگر بزنس کرنا ہے نا, اور بزنس بھی جب کرنا ہے پہلے اچھا کھا لیا, اچھا پہن لیا, اب اضافی ہے. اچھا پھر بزنس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب پیسہ آئے گا تو صدقہ خیرات بھی بہت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی اسلام میں مال کمانے کی ترغیب ہے اگر صحیح نیت سے ہو. ایک حدیث جب میں نے بچپن میں سنی تھی, میں نے کہا بھائی یہ تو ایسی حدیث ہے کہ اس میں تو بہت زیادہ ترغیب ہے پیسہ کمانے کی, بشرطے کہ نیت کیا ہو, عیاشی نیت نہ ہو کہ بھائی عیاشی کروں گا, شراب پیوں گا, یہ نیت اچھی ہو, دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہو, پھر اسلام میں پیسہ کمانا فضیلت کی چیز ہے. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کچھ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ ذهب اہل الدثور بالاجور, یا رسول اللہ جو مالدار صحابہ تھے وہ ثواب میں ہم پہ سبقت لے گئے, وہ تو آخرت میں ہم سے آگے نکل گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیوں؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ ہم بھی روزے رکھتے ہیں, مالدار صحابہ بھی روزے رکھتے ہیں. حضرت عمر, یہ جو حضرت عثمان تھے نا, ہمارے یہاں جامع رشید میں پوری کیلکولیشن کی گئی, جو مالدار صحابہ تھے ان کے اثاثے کتنے تھے, 5 ارب روپے, جو اس زمانے کے لحاظ سے ان لوگوں کے اثاثے تھے. ایسے ہی تھوڑی انہوں نے جہاد میں اتنا مال لا کے دیا ہے. 100 اونٹ ایک وقت میں حضرت عثمان جہاد میں دے رہے ہیں, تو پیچھے کتنا ہوگا کہ وہ بزنس بھی چلتا رہے. 100 اونٹ آپ سمجھ, 100 لینڈ کروزر سمجھ لیں آپ اس کو, اتنا سرمایہ ایک ایک ٹائم پہ دے دیا کرتے تھے وہ. تو وہ کماتے بھی ہوں گے یا بیٹھ کے پیڑوں سے گرتا ہوگا ان کے اوپر؟ ظاہر ہے ارننگ تھی نا, کما رہے تھے, محنت کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ مالدار لوگ ہم سے ثواب میں بولتے کیوں نہیں, آگے بڑھ گئے. تو یا نبی نے پوچھا کیسے؟ فرمایا یا رسول اللہ ہم روزے رکھتے ہیں, وہ بھی روزے رکھتے ہیں, ہم تہجد پڑھتے ہیں, جو حدیث کا مفہوم ہے وہ بھی, ہم جہاد کرتے ہیں وہ بھی, لیکن وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, ہم خرچ نہیں کر سکتے. بلکہ مفہوم یہ حدیث کا, ہم تو اور مستحق ہیں زکوٰۃ, بلکہ وہ خرچی ہمارے اوپر کرتے ہیں. تو پیسے لینے کا تو کوئی ثواب نہیں ہے نا بھائی, کوئی بیچارہ غریب ہے زکوٰۃ لے رہا ہے تو زکوٰۃ لینے کا تو کوئی ثواب نہیں. یہ الگ بات ہے اس کی حاجت پوری ہو رہی ہے, دینے والے کو تو ثواب ملے گا, لینے والے کو تو شریعت نے اپریشیٹ کیا ہی نہیں. اسے تو کہا ہے کہ استغنا, جتنا اپنے آپ کو لوگوں سے بچاؤ, نہ مانگو, کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایک تسبیح بتاتا ہوں, وہ تسبیح تم کر لو گے تو اجر میں مالداروں کے برابر. ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھا کرو. ان صحابہ نے یہ تسبیح شروع کر دی, جب مالدار صحابہ کو پتہ چلی تو انہوں نے بھی شروع کر دی. تو غریب صحابہ پھر آئے کہ یا رسول اللہ یہ کام, تو انہوں نے بھی شروع کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. بھائی اب اللہ نے ان کو پیسہ دیا, وہ صدقات کر رہے ہیں, تو اب اللہ پر تو کوئی پابندی نہیں لگا سکتا. ممکن ہے غریب لوگ پریشان ہو, یار یہ کیا بات ہوئی, یہاں بھی ہم ٹینشن میں اور وہاں بھی کیا ہوں گے, یہاں بھی کھانے کو نہیں مل رہا اور جنت میں بھی مالدار لوگ اوپر چلے جائیں گے, تو ٹینشن تو بڑھ گئی نا غریب آدمی کی. تو بھائی ٹینشن لینے کا اس لیے نہیں ہے کہ ایسے امیر مارکیٹ سے شارٹ ہیں جو اتنے نیک ہوں, یہ صحابہ میں ہی تھے. آج جب پیسہ آتا ہے تو عیاشی پہلے آتی ہے, پیسہ بعد میں. پیسہ بھی آیا نہیں ہوتا, عیاشی کے خیالات. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ غریب جنت میں زیادہ ہوں گے, مالدار کم ہوں گے, اور غریب جائیں گے بھی پہلے, مالدار جائیں گے بعد میں. کیونکہ دولت کے ساتھ دین پہ قائم رہنا مشکل ہے. تو یہ اس دولت مند کے بارے میں ہے, اور ہم بھی دولت کمانے کی اس کو ترغیب دے رہے ہیں جو دین پہ بھی چلتا ہو, یا دولت کو صحیح استعمال کرنے کی نیت ہو. اس کے لیے فضیلت ہے کہ وہ کیا کرے, وہ پیسہ کمائے. سمجھ رہے ہو؟